السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، پیارے دوستوں، بزرگوں، پیارے بچوں، پیاری ماؤں اور بہنوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا ہمارے چینل تجوید القرآن سینٹر میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں عامہ کے پارے کا سبق، یعنی سورۃ التکویر مکیہ سے۔ اس سے پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے آپ کو سبق پڑھایا تھا سورۃ الانفطار سے۔ اگر آپ حضرات نے یہ سبق نہیں دیکھا ہے تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے، آپ وہاں جا کر یہ سبق دیکھ لیں۔ تو آئیے ناظرین، پڑھتے ہیں آج کا ہمارا سبق۔ سبق پڑھانے سے پہلے میں آپ سے چھوٹی سی درخواست کرتا ہوں، اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے، کوئی بھی سبق آپ سے نہ چھوٹے۔ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التکویر مکیہ، اس کے اندر 29 آیتیں ہیں، ایک رکوع ہے۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم كدرت۔ یہاں پر را کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، اور یہاں نون کے اوپر تشدید ہے تو اس کے اندر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ پھر نون ساکن کے بعد کاف آ رہا ہے تو اس میں اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے، یعنی کاف اخفا کے حروف میں سے ایک حرف ہے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہاں پر را کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم كدرت وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ۔ یہاں پر را کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے۔ پھر یہاں پر بھی را کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر پیش ہے، تو را کو یہاں پر موٹا یعنی پر پڑھیں گے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، یہاں پر را کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ۔ یہاں پر را کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے، یہاں پر بھی را کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے، نون کے اوپر تشدید ہے تو اس کے اندر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ یہاں پر ذال کو میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، نون میں نہیں ملائیں گے۔ ذال کو میم کے ساتھ ملا کر غنہ کے ساتھ اس طرح سے پڑھیں گے، بِأَيِّ ذَنبٍ۔ با کے نیچے تنوین ہے، تنوین کے بعد قاف آ رہا ہے اور قاف اخفا کے حروف میں سے ایک حرف ہے تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے، اس میں اخفا کر کے یہاں پر پڑھیں گے، قاف کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ۔ یہاں پر صاد کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے، را کو بھی یہاں پر موٹا پڑھیں گے۔ میم کے ساتھ الف مدہ ہے یعنی حروف مدہ، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلیمے میں آ رہا ہے تو اس میں مد متصل کا یہاں پر قاعدہ ہو رہا ہے۔ اس مد کو ہم 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، میم الف زبر ماں کے ساتھ۔
پھر یہاں پر تو کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے، تا کو باریک پڑھیں گے۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ۔ یہاں پر را کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے، نون کے اوپر تشدید ہے تو اس کے اندر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ۔ یہاں پر میم کے اوپر تشدید ہے تو اس کے اندر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ پھر میم کے ساتھ الف مدہ ہے یعنی حروف مدہ، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلیمے میں آ رہا ہے الف کی شکل میں، تو اس میں مد منفصل کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ اس مد کو ہم 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، میم الف زبر ما کے ساتھ۔ واد کو یہاں پر موٹا یعنی پر پڑھیں گے، را کو بھی موٹا یعنی پر پڑھیں گے۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ۔ لام کے ساتھ الف مدہ ہے یعنی حروف مدہ، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلیمے میں آ رہا ہے الف کی شکل میں، تو اس میں مد منفصل کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ اس مد کو ہم 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، لام الف زبر لا کے ساتھ۔ یہاں پر قاف کے اوپر جزم ہے تو اس کے اندر قلقلہ کریں گے، نون کے اوپر تشدید ہے تو اس کے اندر غنہ کر کے پڑھیں گے، اور اگر سین پر ہم آیت کرتے ہیں، سانس توڑتے ہیں، تو سین کو ساکن بنا کر پڑھیں گے، پھر یہ الف بھی پڑھا جائے گا، اس طرح سے پڑھا جائے گا الجوارل۔ اور اگر یہاں پر ہم سانس نہیں توڑتے ہیں، سین کو کے ساتھ لام کو ملا کر پڑھیں گے، پھر یہ الف نہیں پڑھا جائے گا۔ کس طرح سے؟ اگر ہم سانس توڑیں گے تو اگلی آیت کو کیسے پڑھیں گے؟ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ، اور اگر سانس نہیں توڑیں گے تو پھر اس طرح سے پڑھیں گے فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ۔ حالت وقف میں سین کو ساکن بنا کر پڑھیں گے، نون کے اوپر تشدید ہے تو اس میں غنہ کر کے پڑھیں گے، اور پھر یہاں را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے۔ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ۔ یہاں پر حالت وقف میں سین کو ساکن بنا کر پڑھیں گے، اور اگر آیت نہیں کرتے ہیں تو سین کے اوپر زبر لگا کر پڑھیں گے۔ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ۔ یہاں پر صاد کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے، با کے اوپر جزم ہے تو اس کے اندر قلقلہ کر کے پڑھیں گے۔ حالت وقف میں سین کو ساکن بنا کر پڑھیں گے، اور اگر آیت نہیں کرتے ہیں یہاں پر تو سین کے اوپر زبر لگا کر پڑھیں گے۔ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ۔ نون کے اوپر تشدید ہے تو اس کے اندر غنہ کر کے پڑھیں گے، قاف کو موٹا پڑھیں گے، را کو موٹا پڑھیں گے یعنی پر۔ لام کے نیچے تنوین ہے، تنوین کے بعد کاف آ رہا ہے تو اس میں اخفا کا قاعدہ یہاں پر کریں گے، یعنی کاف اخفا کے حروف میں سے ایک حرف ہے، تنوین کے بعد آئے تو۔ را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے۔ اگر یہاں پر ہم آیت کرتے ہیں تو میم کو ساکن بنا کر پڑھیں گے، اور اگر آیت نہیں کرتے ہیں تو میم کے نیچے 2 زیر پڑھے جائیں گے، یعنی تنوین ہے، یہ 2 زیر تنوین کو بولتے ہیں۔ تنوین کے بعد ذال آ رہا ہے تو اس میں اخفا کا بھی قاعدہ ہو رہا ہے، یہاں پر ہم اخفا کر کے پڑھیں گے۔ قاف کو یہاں پر موٹا یعنی پر پڑھیں گے، تا کے نیچے 2 زیر ہیں یعنی تنوین، تنوین کے بعد عین آ رہا ہے تو اس میں اظہار حلقی کا قاعدہ یہاں پر ہو رہا ہے، یہاں پر اظہار کر کے پڑھیں گے۔ پھر نون ساکن کے بعد دال ہے تو اس میں اخفا کا قاعدہ یہاں پر ہو رہا ہے، تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہاں پر نون کو ساکن بنا کر پڑھیں گے حالت وقف میں۔ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ
كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون. तवा को यहाँ पर मोटा यानी पुर पढ़ेंगे. आइन के नीचे तनवीन है, तनवीन के बाद सा आ रहा है, तो सा इख्फा के हरूफ में से एक हर्फ है, तो यहाँ पर इख्फा का कायदा हो रहा है. यहाँ पर इख्फा करके पढ़ेंगे. मीम के ऊपर तशदीद है तो इसमें गुन्ना करके पढ़ेंगे. यहाँ पर आयत करेंगे हालत वक्फ में तो नून साकिन बनाकर पढ़ेंगे. और अगर आयत नहीं करते हैं तो नून के नीचे दो ज़ेर पढ़े जाएंगे और नून को वाव में मिलाकर पढ़ेंगे. स्वाद को यहाँ पर मोटा यानी पुर पढ़ेंगे. मीम साकिन के बाद बा आ रहा है तो यहाँ पर गुन्ना करके पढ़ेंगे. और जीम के ऊपर जज़म है तो इसके अंदर क़लक़ला करके पढ़ेंगे. हालत वक्फ में नून को साकिन बनाकर पढ़ेंगे. मुताइन थम्मा अमीन वमा साहिबुकुम बिमजनून वलक़द रआहु बिलउफ़क़िल मुबीन वमा हुवा अलल ग़ैबि बिज़नीन वलक़द रआहु बिलउफ़क़िल मुबीन वमा हुवा अलल ग़ैबि बिज़नीन. दाल के ऊपर जज़म है तो यहाँ पर क़लक़ला करके पढ़ेंगे. रा को मोटा यानी पुर पढ़ेंगे. अगर हम यहाँ पर आयत करते हैं तो नून को साकिन बनाकर पढ़ेंगे और आयत नहीं करते हैं तो नून के नीचे ज़ेर लगाकर पढ़ेंगे. यहाँ पर वाद को मोटा यानी पुर पढ़ेंगे और नून को साकिन बनाकर पढ़ेंगे हालत वक्फ में. वमा हुवा बिक़ौलि शैतानिर रजीम फ़अयन तज़हबून वमा हुवा बिक़ौलि शैतानिर रजीम फ़अयन तज़हबून. यहाँ पर क़ाफ को मोटा यानी पुर पढ़ेंगे. तवा को भी मोटा यानी पुर पढ़ेंगे. रा को भी मोटा पढ़ेंगे. अगर हम यहाँ पर आयत करते हैं तो मीम को साकिन बनाकर पढ़ेंगे और आयत नहीं करते हैं तो मीम के नीचे दो ज़ेर लगाकर पढ़ेंगे. दो ज़ेर तनवीन को कहते हैं. तनवीन के बाद फ़ा आ रहा है तो इसमें इख्फ़ा का भी कायदा हो रहा है. यहाँ पर इख्फ़ा करके पढ़ेंगे. फ़अयन तज़हबून हालत वक्फ में नून को साकिन बनाकर पढ़ेंगे. इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन. इन हुवा नून का साकिन है. नून साकिन के बाद हा आ रहा है तो हा इज़हार हलक़ी के हरूफ में से एक हर्फ है, तो यहाँ पर इज़हार हलक़ी का कायदा हो रहा है. यहाँ पर इज़हार करके पढ़ेंगे. इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन. रा को मोटा यानी पुर पढ़ेंगे. नून को साकिन बनाकर पढ़ेंगे हालत वक्फ में. लिमन शाअ मिनकुम अन यस्तक़ीम. यहाँ पर नून साकिन के बाद शीन आ रहा है तो इसमें इख्फ़ा का कायदा हो रहा है क्योंकि शीन इख्फ़ा का हरूफ में से एक हर्फ है. यहाँ पर अलिफ मद्दा है. अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलीमे में आ रहा है तो ये मद्द मुत्तसिल का इसमें कायदा हो रहा है. इस मद को हम 4 अलिफ की मकदार खींच कर पढ़ेंगे. फिर यहाँ पर नून साकिन के बाद काफ है और काफ इख्फ़ा का हरूफ में से एक हर्फ है, तो यहाँ पर हम इख्फ़ा करके पढ़ेंगे. नून साकिन के बाद या आ रहा है तो इसमें इदगाम का कायदा हो रहा है. यहाँ पर थोड़ी देर आवाज़ को रोककर इदगाम करके पढ़ेंगे. मीम को साकिन बनाकर पढ़ेंगे हालत वक्फ में. लिमन शाअ मिनकुम अन यस्तक़ीम वमा तशाऊन इल्ला अन यशाअ अल्लाहु रब्बुल आलमीन. यहाँ पर अलिफ मद्दा है. अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलीमे में आ रहा है तो इसमें मद्द मुत्तसिल का कायदा हो रहा है. इस मद को हम 4 अलिफ की मकदार खींच कर पढ़ेंगे शीन अलिफ ज़बर शाह के साथ.
یہاں پر الف مدہ ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے دوسرے کلیمے میں الف کی شکل میں، تو یہاں پر ہم مد منفصل کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ اس مد کو ہم 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے تو اس میں ادغام کا قاعدہ ہو رہا ہے، یا پر تھوڑی دیر آواز کو روک کر ادغام کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر الف مدہ ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلیمے میں ہے تو اس میں مد متصل کا قاعدہ یہاں پر ہو رہا ہے۔ اور اس لفظ اللہ کے لام کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے، کیونکہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے۔ را کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے، نون کو ساکن بنا کر پڑھیں گے حالت وقف میں۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آج کا سبق آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق سورۃ التکویر مکیہ کا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو پڑھائیں گے سورۃ عبسہ مکیہ سے۔ اگر آپ حضرات کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، عزیز اقارب رشتہ داروں میں دوستوں میں ویڈیو کو شیئر کریں، ثواب دارین حاصل کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔